اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر ہے 28۔ یہاں پر جو سبق ہے خلاف مقتضی ظاہر کی جو دیگر وجوہ ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ 4-5 وجہ کیا ہو گئی، بیان ہو گئی کس کی؟ خلاف مقتضی ظاہر کی۔ اب آگے ہم مزید کیا کریں گے؟ خلاف مقتضی ظاہر کی جو وجہ ہیں وہ بیان کریں گے۔ ان وجہ میں سے کہ وَمِنْهَا الْإِزْمَارُ فِي مَقَامِ الْإِظْهَارِ لِغَرَضٍ، کسی مقصد کے لیے ہم خلاف مقتضی ظاہر بات بول دیتے ہیں، جو ماحول کا تقاضا ہوتے وہ نہیں کہتے بلکہ اس کے خلاف کہتے ہیں تاکہ ہمارا جو مقصد ہو، غرض ہو، وہ حاصل ہو۔ دیکھیں ایک جگہ پر کیا کرنا چاہے، اظہار کرنا چاہے نا، اظہار کی جگہ ہم اضمار کرتے ہیں، اس میں ظاہر نہیں لاتے بلکہ ضمیر لاتے ہیں۔ کا ادعاء، جیسے یہ دعویٰ کرنا کہ ان مرجع الضمیر دائم الحضور فی الذہن، کہ ذہن میں جو مرجع ہے گویا کہ وہ ہمیشہ سے حاضر ہے، اس لیے ہم نام نہیں لاتے، وہاں پر ضمیر لاتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی محبوبہ سے، ابت الوصال مخافۃ الرقباء واتتک تحت مدارع الظلماء، یہ جو محبوبہ ہے نا وصال کا انکار کر رہی ہے، نہیں مل رہی رقیبوں سے ڈرنے کی وجہ سے کہ رقیب دیکھیں گے، مگر کل رات تو طریقے میں یہ آئی تھی، واتتکا تمہارے پاس آئی تھی، تحت مدارع الظلماء طریقے کی پردوں کے پیچھے، مانا کل تمہارے ساتھ مل چکی ہے، میرے ساتھ ہی مل گئی تھی، آئی تھی، مگر آج دن کو نہیں آ رہی ہے، رقیبوں کو دکھانا چاہ رہے کہ دیکھیں میں اس سے نہیں مل رہی۔ تو یہاں پر آپ نے نہیں کہا کہ مثلا اس کا نام لے، آپ نے ڈائریکٹ کہا کہ ابت الوصال، آپ نے نہیں کہا کہ مثلا فلا عورت جو ہے ابت الوصال، نام نہیں ذکر کیا، کیونکہ وہ تمہارے ذہن میں ہمیشہ سے موجود ہے، ذہن کے اندر اس کا ذکر زندہ ہے، مرجع لانے کی ضرورت نہیں۔ الفاعل ضمیر لم یتقدم له مرجع، یا پر جو فاعل ضمیر ہے نا اس کے لیے مرجع نہیں ہے پہلے سے، فمقتضی ظاہر کا تقاضا ہوتی ہے کہ الاظہار و نام بتایا جائے، مگر نام نہیں بتایا جا رہا، ضمیر لائی جا رہی ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ضمیر کی بات جو شے لانی ہے نا وہ سامع کے ذہن میں مضبوط کرنے کے لیے یا بٹانے کے لیے، تاکہ وہ اس کی طرف اس کا شوق اور زیادہ بڑھے، ضمیر ذکر کرتے ہیں نا، ضمیر کے بعد ایک شے لاتے ہیں، پھر اب اس شے کو اس لیے لاتے ہیں تاکہ جو سامع ہے، سننے والا، اول وہلے میں اس کا شوق بڑھ جائے، اس کی سننے کے لیے کیا ہو جائے، تیار ہو جائے، اور یہ بات اس کی دل میں کیا کر دی جائے، اتار دی جائے۔ مثلا آپ نے کہا ہے النفس ما حملتها تتحمله واللہ احد النعمت المیزن المؤدب، ہے النفس، یہ تو نفس ہی ہے، ما حملتا، جب تک اسے اپنے اوپر لا دے رہو گے نا، یا ہم منڈوں پر بیٹاؤ گی، تتحمل تو بیٹا ہی رہے گا، یہ تو نیچے نہیں اترے گا کہ کہیں کہہ دے کہ رفیق صاحب تھک چکا ہے، کبھی بھی تمہاری تھکاوٹ کا خیال اسے نہیں ہے، صرف اسے کھلایا کرو پلایا کرو، کبھی بھی اس کو ادب سمجھ نہیں آئے گا۔ واللہ احد، ایک اللہ ہی تو ہے نا، نعمہ، بہت اچھا، تلمیزن المؤدب، جو شاگرد کو ادب سکھانے والا ہے، مانا نفس کو ادب سکھاؤ، اس کو اپنے اوپر سوار مت کرو بچی کی طرح، اور سوار ہو جائے گا، کل سر پہ چڑھ جائے گا، یا تم نے کندھے پہ رکھا ہے نا، کندھے سے کل جائے گا، سر پہ چڑھ جائے گا۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے نا، نعمہ، بہت اچھا، تلمیزن المؤدب، مانا شاگرد کو ادب سکھانے والا ہے۔ مانا یا پر ہی ضمیر ہے یا نہیں، ضمیر کے بعد کیا لفظ ہے، نفس لفظ ہے، جیسی آپ نے سن لیا نا تو آپ کا شوق بڑھ گیا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ یہ باتیں جو کہی گئی، ما حملتها تتحمل، سوپر اسپرائی پوزن مغرد من اسپری کی کزیگی نا، ادب ورزد کوا، و تمکین ہے ما بعد الضمیر، ضمیر کے بعد جو شے ہے اس کو اتار دینا، فی نفس سامع، سننے والے کے ذہن و دماغ میں، لتشوق الیہ اولا، اول وہلے میں، تاکہ اس کا شوق بڑھے جو یہ شعر ہے۔ وعکس، کبھی کبھی اس کے الٹ ہوتے ہیں، ہم ضمیر لاتے ہیں نا جس یہاں پر لائیں گے، کبھی کبھی ہم اس میں ظاہر لائیں گے، ضمیر نہیں لائیں گے، وہ بھی لغرض، کسی مقصد کے لیے۔ وعکسہ ای الاظہار فی مقام الاضمار، جہاں بات چھپائی جاتی وہاں پر چھپائی نہیں بلکہ ظاہر کرے، جسے کا تقویت داعی الامتثال، کہ پر منبرداری کا جو کیا ہو سبب ہو، قوی ہو، مضبوط کرنے کے لیے،
کا قول کا لعبدک کا، جسے آپ اپنے خادم مزدور سے کہہ دی سیدک یأمرک بکذا، تمہیں تمہارا سردار حکم دے رہے کہ یہ کام کیا کرو، پورا کر لو. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ انا آمرک بکذا، میں حکم دے رہا ہوں. آپ نے سید کا لفظ لایا تاکہ اس کو اہمیت ذرا سمجھ آ جائے کہ دیکھیں مجھے سردار کہہ رہا ہے، میں تو بھول گیا تھا کہ یہ میرا سردار ہے، میں نے ساتھ ہی سمجھ رکھا تھا. ومنہا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے الالتفات، التفات کا منع ہے ادھر ادھر دیکھنا، نماز میں التفات منع ہے نا، الالتفات فی الصلاۃ، کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا. یہاں پر کیا منع ہے التفات کا؟ کبھی تو آپ متکلم کی بات کر رہے تھے پھر مخاطب کی طرف گئے، کبھی مخاطب کی کر رہے تھے غائب کی طرف گئے، کبھی غائب کی کر رہے تھے مخاطب کی طرف گئے، کبھی مخاطب کی طرف کر رہے تھے متکلم کی طرف گئے. آپ نے کہہ رہا تھا آپ پہلے کہہ رہے تھے میں تمہارا یہ کام بگاڑ دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، یہ جو ہے نا یہ کام کو بگاڑنے والا ہے، خود کو کہہ رہا ہے یہ جو ہے. پھر کہہ رہا وہ جو ہے نا وہ شیر ہے، شیروں کی طرح حملہ آور ہوتا ہے. پہلے تو آپ خود کی بات کر رہے تھے، پھر غیر کی طرح اپنے آپ کو شیر بنائے. زبردستی دی واکا مخاکن آغا دی سملئی بمانا زد سملاؤما. صحیح ده کنه زون ته نه بس زون نه بس بیا نوری خبرو ته ووړي. دیکھیں نقل الکلام من حالت تکلم، پہلے تکلم کی حالت تھی، پھر کیا کر دیا غائب کی طرف گئے مخاطب کی طرح. یا اول خطاب، پہلے تو خطاب کی بات نہ مخاطب تھا، پھر مخاطب کی جگہ غیب کی طرف گیا متکلم کی طرف. یا اول غیبت یا غائبت کی طرف گیا، یا غائب کی بات کر رہا تھا غائبانہ طور پر کہہ رہا تھا، پھر متکلم بن گیا. الى حالت اخرى من ذلك فالنقل من التکلم الى الخطاب. دیکھیں پہلے متکلم ہوتے پھر مخاطب بنتا ہے. جیسے ایک آدمی تو وہ قوم سے کہہ رہا تھا کہ او میری قوم، یہ جو تو پیغمبر تمہارے پاس آ کر آئے ہیں نا تمہیں اللہ و رسول کی بات سمجھا رہے ہیں، یا سورہ یاسین میں ہے نا اس کا ذکر. پھر یہ آ گیا ان کو کہنے لگے تم ان پیغمبروں کو کیا کرو سپورٹ کرو، ان کو کیا نہ کرو خذلان نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں. تو انہوں نے کہا جا تو کہا کا ہم پیغمبر کا نہیں مانتے تمہارا مانیں گے. اس آدمی کو مارنے لگے، شہید کرنے لگے. تو اس نے اس وقت کہا کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے ہوا کیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، میں ضرور کروں گا. ہاں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف تم لوٹ جاؤ گے، بچ نہیں سکتے. اصل میں یہ کہنا تھا کہ وَإِلَيْهِ أَرْجِعُونَ، میں لوٹ جاؤں گا. یہ بھی کہا کہ ترجعون. دیکھیں پہلے متکلم کی سے اتنا اعبدو، پھر کیا کر دیا مخاطب لے ترجعون. کبھی کبھی میں نتکلم من الغیبتی، بات متکلم کی ہوتی ہے غیب کا صیغہ لاتے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر دیا. فَصْوَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو. یہ نہیں کہا فَصْوَلِّ لَنَا، دیکھیے یہاں پر متکلم ہے نا طوینا، فَصْوَلِّ لَنَا نہیں کہا، وَانْحَرْ لَنَا نہیں کہا، ڈائریکٹ فَصْوَلِّ لَنَا، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ پلور خبر مانا خپل بنی نو سیدھا سی ہوتا ہے مو خبر مانا. ومن الخطاب التکلم، کبھی کبھی بات مخاطب کی ہوتی ہے متکلم کی طرف جاتے. جیسے کہ قول شاعر، ایک شاعر تا خود سے کہہ رہا تھا متکلم کی طرف گیا تطلب وصل ربات الجمال وقد سکت المشیب على غزالی. او بوڑھے سمجھ نہیں آ رہی تمہیں، تطلب اب بھی تو ڈھونڈ رہے، طلب کر رہے، پیچھے پڑا ہے. وصل ربات الجمل، حسین چوکریوں کے پیچھے لگا ہے، حسین لڑکیوں کے پیچھے لگا ہے، اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہے. وصل تم اب بوڑھے ہو چکے ہو نا، اور اب بھی کیا کر رہے ہو جوان لڑکیوں کے ساتھ موبائل پہ گپ شپیں لگا رہے ہوں. وقت سقط المشیب علی غزالی، حالانکہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے. تو پہلے تطلبو کہہ رہا تھا مخاطب کا صیغہ تھا نا، پھر کہا علی غزالی، متکلم بن گیا. علی غزالی کا نہیں کہا ہاں کنا اول ہوتی تنا سیدھا کی گی بڑا وگورا سار بنی مسپین والا را غلدا. ومنہا، اور ایک صورت ہے تجاہل عارفانہ. تجاہل عارفانہ کا کیا معنی ہے؟ ایک شے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پھر بھی آپ اپنے آپ کو انجان بنا رہے ہیں. ایک آدمی کل تمہارے پاس ہے، تم ٹائر نکال سکتے ہو، گاڑی کا بنا سکتے، تم نے کہا ہاں کہا سمجھتا ہے ٹیروں کو، اور کیا ہو تم تو بڑے استاذ ہو، انجن وغیرہ کھولتے ہو، مگر تم نے کہا ہم ٹیر بھی نہیں بنا سکتے، ٹیر فٹ نہیں کر سکتے. اس کو تجاہل عارفانہ کہتے. تجاہل العارف، سمجھدار عارف آدمی کیا کرے، خود کو
ناسمجھ ظاہر کرے، تجال منا په زور انجان جلوه. ظاہر کریا وہ سوق المعلوم مساک غیر معلوم شے اس کو غیر معلوم بنا دے لغرض ان کا توبیخ ہے، جس سے کسی کو جھڑکنے کے لیے. ایک آدمی تھا، شاعر تھا، شاعر. جب وہ وفات ہو گیا نا، بنت طریف نام تھا، تو اس کی بہن لیلا بن طریف جو اس کی بہن تھی نا، ایک مرتبہ وادی میں گئی، وادی خبور. وہاں پر جب درختوں کو دیکھا تو سرسبز و شاداب درخت تھے، ہرے بھرے تھے. تو اس نے درختوں کو مخاطب کیا، او درختوں، ابھی تک تم ہرے بھرے ہو، میرا بھائی مر چکا ہے، تمہیں تو خشک ہونا چاہے، تمہارے پتے خشک نہیں ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں ابن طریف کا کوئی غم نہیں. ایا شجر الخابور، او خابور وادی کے درختوں، ما لک مورقا یا مورقا، کیا ہو گیا کہ تم پتے دار ہو، خوب پتے آئے ہیں، ہرے بھرے ہو. کأنک لم تجزع علی ابن طریف، لگ رہے تمہیں ابن طریف میرے بھائی کا کوئی درد نہیں. تخ خندو که کنا لکه مرور بنی سر خپانه کنا پکور د سوخ کے دبائی دلا. ومن ہارون میں سے کہ اسلوب الحکیم، اسلوب الحکیم کا کیا معنی؟ حکیمانہ طرز اختیار کرنا. ایک آدمی ہے، وہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، بیچ میں آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، مگر آپ اس طرح سے جواب دینا چاہتے کہ اس کا جواب بھی ہو جاتا ہے، بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے. یا کوئی سائل ہے، وہ کسی بات کا منتظر ہے، آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کو یہ ظاہر کر دے کہ او جو بات تو پوچھ رہا ہے نا، یہ اس وقت پوچھنے کی نہیں ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہ پوچھنے کی بات ہے. تو دکم شون تپسائی دو دی نہیں تپسوالے زد یہاں اندھی بنے والزون پوئی کا، اس کو کہتے ہیں اسلوب الحکیم. وہ تلقی المخاطب، مخاطب کو اسی بات کرنا بغیر ما یترقبہ، جو اس کا منتظر نہ ہو. جس کا منتظر ہے وہ تو کر نہیں رہا، جس کا نہیں منتظر وہ کر رہا ہے. اوی سائل یا سائل بغیر ما یطلبہ، وہ جو طلب کر رہے تو نہیں کہہ رہا، دوسری بات کر رہے. تنبیہا علی انہ الاولا بالقصد، یہ دکھانے کے لیے کہ پوچھنے کی تو یہ بات ہے، مانگنے اور طلب کرنے کی تو یہ بات ہے، جو تو کہہ رہا ہے سوچ رہا ہے وہ صحیح نہیں. یہ کیسے ہوگا کہ ہم مترقب آدمی کو دوسری بات کہہ دے وہ اس طرح؟ فلول یکون بحمل الکلام علی خلاف مراد قائلہ، کہ کہنے والا جو بات کہتا ہے اس کی بات سے اب دوسرا مطلب نکال دے. ایک شاعر تھا کباسرا نام کا، حجاج بن یوسف تو بڑا ظالم آدمی تھا نا، حکمران تھا. اس نے کباسرے کو دھمکی دی، او کباسرا لأحملنک علی الادہم، تمہیں میں کالے پر سوار کروں گا. ادہم، ادہم کیا چیز؟ کالا مانا لوہے پر تمہیں کیا کروں گا، بیڑیوں میں تمہیں باندھ دوں گا. لوہا تو کالا ہوتا ہے نا. اس نے کہا او امیر و حکمران، مثل الامیر یحمل علی الادہم والشب، آپ جیسے کرم فرما لوگ جو ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، کالے گھوڑوں پر لوگوں کو سوار کرتے. تو بڑی عزت کی بات میرے لیے ہوگی اگر مجھے کیا کرو گی، کالے گھوڑے پر سوار کر دو گی. تو حجاج نے کہا رت الحدید، میری مراد لوہا ہے، بیڑیا. اس نے کہا ہو اگر اسی بات لیکون حدیدن خیر من یکون بلیدن، اگر تیز گھوڑا ہو نا تو اس رفتار سے تو بہت اچھا ہے، لے کر آؤ اگر ایسا گھوڑا ہو. تیز دنای ورود وی خیر تیز آرو والا اغاو تیل تو ننز پتور بنے کینا ہو ایسا تو غونی خال سمو پتور کینے دینا خواہ خبر اچھی تا ملے گی. تخو غاٹ حکمرانی ایسا نا تور نمو مرد تور اوس پنے دا تور زولانی مرد دی. اغل سوا تور واسپا خو یا خشای دا خود سا تیز اوی کنا سی اوس پنے تیز ای دا خو بیا تپسونا ما کوا ویشوی وا دران اندر بنے حلوه خورا خوشایی صبر بنے خوری وہ حسطر میرا رو چے بیا خیا خوان کئی مانا کسی کی بات کو کیا کرنا بیکار دینا. دیکھیں یہاں پر کیا کر رہے قول الکباسرہ للحجاج وقد توعده بقوله، حجاج بن یوسف نے کباسرہ کو دھمکی دی، لحملنک علی الادہم، تمہیں کالے پر سوار کروں گا، منا بھیڑیوں میں تمہیں ڈالوں گا، زنجیروں میں کس دوں گا تمہیں. تو اس نے کہا بیڑی سی بیڑیا. کباسرہ نے کہا مثل الامیر، آپ جیسے کرم فرما مہمان نواز لوگ کیا کریں گے، یحمل الادہم والا شب، وہ تو ہم جیسے کو کیا کریں گے، کالے گھوڑے پر ضرور سوار کریں گے. ادہم کا لفظ اسے نا کہ گھوڑے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لوہے کے لیے بھی. تو اس نے لوہا مراد اس نے گھوڑا لیا.
جب حجاج نے سوچا کہ تو گھوڑے کو لے رہے، چلو اس کو صاف کہہ دو کہ میری مراد لوہا ہے. فقال الحجاج اردت الحدید، لوہا مراد ہے میرا، گھوڑا مراد نہیں. تو اس نے کہا او حدید کا تو دوسرا معنی ہے تیز رفتار. فقال الکباسرہ نے کہا لیکن حدید، اگر تیز گھوڑا ہو، خیر من یکون بلیدا، سست رفتار سے تو 100 مرتبہ اچھا ہے. اراد الحجاج بالادہم القید، حجاج نے ادہم سے ایک بھیڑیا مراد لی، زنجیر. وبالحدید، اور حدید سے مراد لی المعدن المخصوص، مخصوص دھات لوہا. وحمل القبعثرہ، قبعثرہ نے اس کا معنی لیا علی الفرس، پہلے گھوڑا، الادہم وہ کالا گھوڑا، الذی لیس ببلیدن، لیس بلیدن جو کیا نہ ہو، سست رفتار نہ ہو بلکہ تیز ہو. والثانی، دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک سائل ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یار یہ جو آج ہمارے محتمم صاحب نے ایسا کیا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نے کہا محتمم صاحب نے جو امر جاری کیا ہے بہت اچھا فائدہ مند، اس میں تم لوگوں کی قبیلیت کو پرکھنا چاہتا ہے. اس نے کہا آج تم کیا کرو، فلاں کتاب لکھو، 2-3 دن کے بعد چیک ہوگا. آپ نے کہا ہم فضول کے لوگ لگی ہوئے اس کو، ہم سے کتابیں لکھوا رہے، اسی بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا. آپ نے کہا کتاب لکھنے سے آدمی تیز ہو جاتا ہے، اس کے قلم میں زور آ جاتا ہے، اس کا قلم سیال ہو جاتا ہے، دریا رواں ہو جاتا ہے، اس سے مہارتیں بڑھتی ہیں، اس سے آدمی کی لکھائی اچھی ہو جاتی ہیں، اس سے آدمی کو تعبیر کا انداز آ جاتا ہے. تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ دو چھوڑا محتمم کا کیا، محتمم کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، بلکہ آپ نے اس کی باتوں کو کیا کر دیا، اچھے محمل پر ڈال دیا. جس صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یار اس چاند کو کیا ہوا ہے، کبھی تو باریک ہوتا ہے، کبھی کیا ہو کر موٹا ہو کر بڑا ہو جاتا ہے، بدر الدجا بن جاتے، 14 تاریخ 15 تاریخ کو روشن ہو جاتے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، پھر کبھی درانتی کی طرح، چاقو کی طرح پتلا بن جاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اللہ کی طرف سے کہ اس لیے دقیق ہو جاتے اور اس لیے بڑا ہو جاتے، بلکہ کہاں یہ جو ہم ہلال کو، چاند کو کبھی باریک بناتے ہیں، کبھی کیا کر کے پورا کر دیتے ہیں، اس میں تمہارے لیے اوقات ہیں، تم تاریخوں کو پہچانو گے، اور کھیتی کب کاٹنا ہے کب نہیں کاٹنا ہے، فلاں کام کس وقت کرنا ہے کس وقت نہیں کرنا ہے، حج کب جانے کب نہیں جانا ہے، نماز کا کیا وقت ہے کیا نہیں، اب کیا تاریخ ہے اور کیا نہیں. یہ جاننے کے لیے ہم کیا کر رہے، ہلال کو کبھی ہلال بنا رہے، کبھی بدر الدجا بنا رہے ہیں. یکون بتنزیل السؤال منزلۃ سوال آخر، ایک سوال تو کیا جاتا ہے نا، اس سوال کو دوسرے سوال کے منزلے میں بنایا جاتا ہے. مانا جو پوچھنا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ والا پوچھو، مناسب لحالت السائل، سائل کی حالت سے وہ مناسب ہے. کما فی قول تعالیٰ، جس سے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الاہلہ، یہ صحابی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہلال کو کیا ہوا ہے، چاند کو کبھی باریک ہوتا ہے کبھی بڑا. قل کہہ دیجئے کہ اس کا نہ پوچھو شکل و صورت کا، اصل جو پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے ایسا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہی مواقیت للناس والحج، کہ تو کیا ہے، اس سے ہم تمہارے لیے لین دین، نکاح، رخصتی، ملنے اور اسی طرح سے مختلف چیزوں کی تاریخیں بناتے ہیں، اور حج کا جو عظیم ترین فریضہ ہے اس کا وقت، نماز کے اوقات معلوم ہوتے ہیں اس سے. سال بعض صحابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال الہلال، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے اس چاند کو، یبدو دقیقاً کبھی تو باریک ہوتے، ثم یتزاید، پھر بڑھتا 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 حتی یصیر بدرن، بدر الدجا بن جاتا ہے، ثم یتناقص، پھر کم ہو جاتے، حتی یعود کما بدا، پہلے کی طرح آخر میں. فجال جواب عن الحکمت المرتب علی ذالک، تو اس کم ہونے زیادہ ہونے پر جو حکمت مرتب تھی اس کا جواب آیا، لأنہا اہم للسائل، زیادہ ہمیں پوچھنے کے لیے. فنزل سوال من سبب الاختلاف، جو اختلاف کا پوچھ رہے شکل کے بدلنے کا، اس کو بنا دیا گیا منزلت سوال حکمتی، کہ جو حکمت ہے وہ پوچھو، شکل کا نہ پوچھو. وَمِنَ، کبھی کبھی ہم خلاف مقتضا بات اس وقت کرتے ہیں، خلاف مقتضا ظاہر، کہ جب دو چیزیں ہم شکل ہو، ہم پلہ ہو، یا کیا ہو کسی نہ کسی طرح ایک جیسے لگ رہے ہو نا، اس کو کیا کر دے، ایک کو دوسرے پر ترجیح دے کر ایک بنا لے. چاند الگ چیز ہے، سورج الگ چیز ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں قمرین، حالانکہ قمرین تو نہیں نا، دو چاند، ایک کیا ہے، ایک شمس ہے، دوسرا کیا ہے، دوسرا کیا ہے، قمر ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں شمسین، حالانکہ شمس تو دو نہیں، ایک ہے، شمس ایک ہے. ہم کیا کر دیتے، قمر کو بھی شمس بناتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ہم نے عمر سے کے درجے میں کر دیا، کہتے عمرین.
حالانکہ ایک عمر ہے دوسرا بکر ہے. بالکل. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں شیخین، ایک شیخ ہے دوسرا نہیں، مگر ہم کہہ رہے شیخین. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اباوین، میرے دونوں ابا جان آ گئے. ابا جان تو دو نہیں ہوتے، ابا جان ایک ہوتا ہے، مگر ماں کو بھی باپ کی طرح سمجھ لیا. یعنی جا والدی و والدتی، اس کو کہا جا ابوایا. تو دیکھیں ومن التغلیب، اور ایک تغلیب کا معنی ترجیح احد شیئن علی الاخر فی اطلاق لفظی علیہ، کہ ایک لفظ کہتے وقت ایک شے کو دوسرے پر ترجیح دے کر دونوں کے ایک جیسے سمجھا جائے. کا تغلیب المذکر علی المؤنث، کبھی کبھی مذکر کو مؤنث پر ترجیح دے. قول تعالی وکانت من القانتین، یہ نہیں کہا کہ وکانت من القانتات، بلکہ کہا من القانتین. ومنہ الابوان، ابوان کا لفظ ہے للاب والام، ماں باپ کے لیے. وکا تغلیب المذکر یا کا تغلیب الاخف علی غیر الاخف، نحو القمرین ای الشمس والقمر، نحو العمرین ای ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ. والمخاطب علی غیر، کبھی کبھی غیر مخاطب کو غیر مخاطب پر ترجیح دیتے. قوم نے کہا تھا شعیب علیہ السلام سے، او شعیب یہ دین کی باتیں چھوڑ دو، تمہیں بھی یہاں سے کیا کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ بھی نکال دیں گے ایسے، اور یا کیا کرو ہمارے دین کی طرف لوٹاؤ. وہ کیا پہلے سے ان کی دین پر تھا؟ نہیں تھا. شعیب علیہ السلام نہیں تھے نا ان کی دین پر، مگر مخاطبوں میں شامل کر کے کہا کہ تم بھی ہمارے دین میں لوٹ جاؤ. وہ کہاں سے نکل چکے تھے؟ دین سے تو نہیں نکلے تھے، وہ تو پہلے ہی سے سیدھے راستے پر تھے. جیسے اس کی قوم نے کہا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اور شعیب تم آپ اور آپ کی قوم کو نکال دیں گے ایسے. او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے دین کی طرف دوبارہ لوٹ آؤ. تو پہلے سے نکلی ہی نہیں تھے، کیسے لوٹ جائیں گے؟ لوٹنا تو اس وقت ہے کہ جب ایک شے سے آدمی نکلے. ادخل شعیب، شعیب کو داخل کیا، یا ادخل بحکم التغلیب، غلبے کو ترجیح دے کر. فی لتعودن میں، فی لتعودن فی ملتسن میں ہے، لتعودن نہیں ہے. مانا لم یکن فی قط، ہاں وہ تو ان میں داخلی نہیں تھا، خطے و دلے کیسے لوٹ جائے. وقت تغلیب العاقل علی غیر العاقل، کبھی کبھی عاقل کو غلبہ دی جاتے غیر عاقل پر، جیسا کہتے قول تعالی الحمد للہ رب العالمین. آپ نے نہیں کہا کہ الحمد للہ رب العالمین و رب المخلوقات. عالمین کیا ہے؟ عالمین سے مراد ان سے جن فرشتے ہیں، یہ تین چیزیں ذوی العقول ہے. ان کے علاوہ جو جانور دنیا کے تمام درند چرند دابات کیا ہے؟ وہ غیر عاقل ہے. ہم نے رب العالمین کہا انسان کو، جن کو، فرشتے کو ترجیح دی غیروں پر. رب العالمین کہا.